تسلیمہ نسرین کا 19 سال کے بعد بنگال واپس آنا اور بنگال کے ایک مخصوص طبقے کے ذریعے اس کو اس طرح فیلیسیٹیٹ کرنا مسلمانوں میں ہلچل پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ تسلیمہ نسرین کا اب بنگال میں آنا اور اس طریقے سے اس کو فیلیسیٹیٹ کیا جانا یہ مذہبی مسئلے سے زیادہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اس میں مذہب سے زیادہ سیاست کو دخل ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سیاست نے مذہب کو کب ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ بات ہوگی۔ سردست ہمیں چند سوالوں پہ غور کر رہا ہے۔ آج بنگال سے پھر یہ شور اٹھ رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ کیا واقعی اسلام خطرے میں ہے؟ یہ سوال ہم سے مزید غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ لجہ اور سیرینک ورسز جیسی کتابوں کے مصنفین اس قدر شہرت کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا ان کی صلاحیت ہے جو انہیں شہرت کے معراج تک پہنچاتی ہے؟ تو ہمیں اس کا جواب یہ ملے گا کہ ہرگز نہیں، کہ اس طرح کے لوگوں کو شہرت ہم خود مسلمان پہنچاتے ہیں، اپنے غیر علمی رویے سے پہنچاتے ہیں۔ یاد کیجئے سلمان رشدی کا زمانہ، جب اس کی کتاب بدنام زمانہ کتاب سیرینک ورسز آئی، کتنے لوگ اس کتاب کے تعلق سے جانتے تھے یا کتنے لوگ سلمان رشدی کے نام سے واقف تھے؟ گنتی کے لوگ ہوں گے۔ خود انگریزی زبان میں لکھنے والوں کے یہاں سلمان رشدی کا شمار صفحے دوم کے مصنفین میں ہوتا تھا، لیکن سلمان رشدی کے اس کتاب پہ ایران نے جیسا رسپونڈ کیا، اس کے قتل کے فتوے جاری ہوئے اور پورے بر صغیر میں جو ایک فضا قائم ہوئی، اس پوری فضا نے سلمان رشدی کو شہرت کے اس عروج تک پہنچا دیا کہ بڑے بڑے نوبل انعام یافتہ مصنفین کی قسمت میں بھی ایسی شہرت نہیں ملتی ہے۔ بھائی تاریخ میں سے کئی لوگ ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قلم کو تلوار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خلاف ہمارے رویے نے کیٹلسٹ کے طور پہ کام نہیں کیا ہے۔ تسلیمہ نسرین کی وہ متنازع کتاب لجہ، اس کتاب کی ادبی خوبیاں کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے، زیرو ہے۔ کتنے لوگوں نے اس کتاب کی ادبی صفات کا ذکر کیا ہے؟ اس کتاب نے ادب میں اپنا کیا مقام بنا لیا ہے؟ کچھ نہیں۔ پھر کیوں اتنی شہرت ملی؟ ہمارے غیر علمی رویے نے اسے مشہور کر دیا ہے۔ تو بھائی ہمارا جو یہ رویہ ہے کہ ہم تنقید کرنے والوں کو جواب دینے کے بجائے انہیں خاموش کرنا چاہتے ہیں، افسوس کہ مسلمانوں میں یہ رویہ بہت اندر تک چلا گیا ہے۔ ہم قلم کا جواب تلوار سے دینا چاہتے ہیں، اپنے قلم کو تلوار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو ہم قلم کا جواب قلم سے دینے کے بجائے تلوار سے دینا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ بنتی ہے ایسے لوگوں کو شہرت ملنے کی۔ بھائی برائی مٹانے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس برائی کی تبلیغ ہی نہ کریں۔ اگر بنگلہ دیش میں لجہ کے خلاف اس قدر غیر علمی اور غیر منطقی احتجاج نہ بلند کیا جاتا تو اس لجہ کو یا تسلیمہ نسرین کو کتنے لوگ جانتے؟ تسلیمہ نسرین ہو، سلمان رشدی ہو، ان لوگوں کی صف میں ایک بڑا نام وی ایس نیپول کا بھی ہے، جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہرزہ رسائی کھل کر کی ہے، لیکن اسے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جبکہ اس کے کام کو ادب میں ایک مقام دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنی چاہیے۔ تاریخ کے سنجیدہ مطالعے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی کے ذریعہ حاضر کو سمجھ کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی قوم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتی ہے جو ماضی کی اپنی غلطیوں کا اعادہ نہ کرے، ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کرے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آج بھی اگر کوئی مصنف، آج بھی کوئی اگر لکھنے والا اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ بھی ہم وہی کچھ کریں گے جو ان لوگوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ پھر وہ بھی گمنامی سے نکل کر شہرت کے بام تک پہنچے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اس طرح کی غلاظت کو پروموٹ کرنے میں ہم سب سے بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ بھائی قلم کا جواب قلم سے ہم دیں گے۔ سچ پوچھئے تو یہ لوگ ناقد ہے ہی نہیں ہے، یہ لوگ کرٹک ہے ہی نہیں ہے، یہ لوگ اعتراض کرنے والے ہیں۔
اعتراض کرنے والوں کا سب سے بڑا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، اور خاموشی اختیار کریں اور قلم کا جواب قلم سے دیں۔ آج بھی ویسٹ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے جس شدت سے زہر اگلا جاتا ہے، اگر ہمیں اس کا علم بھی ہو جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کر بیٹھے۔ میں آج بھی ویسٹ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ یقیناً کسی مسلمان کا بھی دل دکھے گا جب وہ ان چیزوں کو پڑھے گا۔ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو فیڈوفائل کہا جائے، شہوت پرست کہا جائے، نقل کفر نباشد؟ یہ الفاظ نہایت مجبوری کی حالت میں میں نے استعمال کیے ہیں، بس یہ بتانے کے لیے کہ کیا کیا لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے جواب دینے والے ویسٹ میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، جواب دے رہے ہیں، قلم کا جواب قلم سے دے رہے ہیں۔ ایسے مصنفین جو اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو بے وجہ شہرت نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم لاشعوری طور پر ان غلاظتوں کو پھیلانے میں بڑا رول ادا کر رہے ہیں، ایجیٹیٹ کر کے، غصے کا اظہار کر کے۔ بھائی غصے کا اظہار کریں، لیکن اس غصے کے اظہار کے ادبی طریقے ڈھونڈیں۔ جی ہاں، یہ ہے علمی رویہ۔ ہم بھی اپنے قلم کو تلوار بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سلیقہ آنا چاہیے، اس کے لیے غور و فکر اور تدبر آنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو، خصوصاً بنگال کے مسلمانوں کو، تسلیمہ نسرین کے اس فیلسٹیشن کو، تو مسلمانوں کو اور خصوصاً بنگال کے مسلمانوں کو رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی آج ہمارا فوکس تسلیمہ نسرین پہ نہ ہو، بلکہ فوکس ہمارے رویے پہ ہو۔ جو غلطیاں ہم نے تاریخ میں کی ہیں اور جن کو ہم نے دہرائی بھی ہیں، ان غلطیوں پہ ہمارا فوکس ہو، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ان غلطیوں کو ہم دہرائیں نہیں۔ جب کبھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہرزہ رسائی کی جائے تو ہم اس کے جواب کا صحیح طریقہ ڈھونڈیں، علمی طریقہ ڈھونڈیں۔ خدا حافظ۔